علی اکبر نے اس شارع فیصل کا ایک اور قصہ بھی سنایا ہے جو اسے گورا قبرستان کے قریب پیش آیا تھا۔ یہ بھی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 1998 کی ایک ویران رات تھی۔ میں اور میرا دوست شراز رات گئے آفس سے نکلے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 3 یا 4 بجے کا وقت ہوگا۔ سڑک پر ہم دونوں کی گاڑیوں کے سوا اور کوئی گاڑی نہیں تھی۔ شراز میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آئی چندریگر روڈ اور عبداللہ ہارون روڈ سے ہوتے ہوئے ہم میٹروپول ہوٹل پہنچے اور شارع فیصل پر چڑھ گئے۔ تاج محل ہوٹل اور سی بریز پلازا سے آگے آ کر جب میری گاڑی گورا قبرستان کے قریب لائنس ایریا موڑ پر پہنچی تو PECHS کے بنگلوں کے سامنے والے فٹ پاتھ پر مجھے دور سے ایک ہیولا حرکت کرتا نظر آیا۔ کوئی شخص فٹ پاتھ پر پیدل چلا جا رہا تھا۔ میری گاڑی اور قریب ہوئی تو اچانک اس ہیولے کا لباس اندھیرے میں چمکنے لگا۔ ارے یہ تو کوئی عورت تھی، بلکہ کوئی لڑکی تھی جو ایک ایسا زرد برق اور چمکیلا لباس پہنے ہوئی تھی جو ہیڈ لائٹس کی روشنی میں خوب جھلملا رہا تھا۔ وہ ہماری طرف پیٹ کے اسی طرح لہرا لہرا کر چل رہی تھی جیسے کوئی ماڈل گرل کیٹ واک پر چل رہی ہو۔ آدھی رات کے بعد اس سنسان سڑک پر ایک لڑکی دیکھ کر میرے اندر کے شیطان نے انگلائی لی۔ میں نے گاڑی کی رفتار ایک دم آہستہ کر دی۔ شراز نے بھی میرے پیچھے اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ میں فٹ پاتھ پر جاتی لڑکی کے قریب ہوا۔ وہ ہم دونوں گاڑیوں سے بے نیاز خراما خراما آگے چلتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ اس کا یہ لہرا لہرا کر چلنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایسے دائیں بائیں لہراتی جا رہی تھی جیسے اس کی قدم زمین پر نہ ہو بلکہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ اب تو میں چونکا۔ میں نے اس کے قدموں کی طرف غور سے دیکھا تو واقعی ایسے ہی تھا۔ اس کے پیر زمین سے چند انچ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ وہ واقعی ہوا میں تیر رہی تھی۔ باپ رے باپ، میرے دماغ میں چکر چلنے لگے۔ یہ لڑکی نہیں تھی، یہ تو اللہ جانے کیا مخلوق تھی جو یہ دل فریب نسوانی لباس پہنے یہاں گھوم رہی تھی۔ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے شراز کے چلانے کی آواز آئی، ابے بھاگ علی اکبر بھاگ، یہ لڑکی نہیں کوئی بلا ہے، نکل نکل۔ میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ایکسیلیٹر دبایا، لیکن رفتار پکڑنے سے پہلے میری نظر اس ہیولے کے چہرے پر پڑ گئی۔ یا خدا، یہ کیا! میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس لڑکی نما مخلوق کا چہرہ بالکل لٹھے کی طرح سفید تھا اور اس بڑے سے سفید چہرے پر صرف 2 بڑی بڑی آنکھیں تھیں، نہ ناک نہ منہ، صرف آنکھیں، بڑی بڑی بالشت بھر کالی کالی آنکھیں جن کے پیالے نما سفید ڈھیلوں میں گول گول سیاہ دیدے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی جو گورا قبرستان کے سناٹے میں دور دور تک پھیل گئی۔ گاڑی اس وقت تک رفتار پکڑ چکی تھی۔ شراز بھی اپنی گاڑی تیزی سے بھگاتا ہوا آگے بڑھا اور میری طرف آیا اور ہاتھ سے تیزی سے چلنے کا اشارہ دیتے ہوئے دوبارہ چلایا، بھاگ بھائی، یہ معلوم نہیں کیا بلا ہے۔ وہ اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے پراٹھے بھرتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ مسجد مولانا روم کے سامنے ہم دونوں سنتی مسلم سوسائٹی کو جانے والی سڑک پر مڑے اور چند منٹوں میں اپنی گلی میں پہنچ گئے۔ شراز سیدھا نکل گیا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے گھر میں داخل ہوا۔ بستر پر لیٹتے ہی تیز بخار نے آ لیا اور کئی دن آفس نہ جا سکا۔ بعد میں کافی عرصے تک میں رات جلدی گھر پہنچنے کا اہتمام کرتا۔ اس بات کو 2 عشرے گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی میں کسی بڑی آنکھوں والی گوری چٹی عورت کو دیکھتا ہوں تو میرے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔